برادران اسلام، آج میں اپنی اس ویڈیو کلاس میں آپ لوگوں کے سامنے توبہ کی اہمیت، توبہ سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں، توبہ کیوں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن اور نبی صاحب کی حدیثیں ہمیں کیا بتاتی ہیں، ان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ انسان گناہ کا پتلا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر انسان سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے قادر مطلق نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ ہمارا بندہ گناہ کے بعد توبہ کرے اور مایوسی اور نا امیدی سے نکل کر نیک اور اچھے بننے میں لگ جائے۔ کیسے ہی کتنے ہی بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہوں، توبہ سے اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے، خدا سے پر امید رہنا چاہیے۔ مایوسی کافروں کا طریقہ ہے، کافر لوگ ہی خدا کی ذات سے، خدا کی رحمت سے، خدا کی بخشش سے مایوس ہوتے ہیں۔ مومنوں کی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تو امتیازی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور کسی حال میں خدا سے مایوس نہیں ہوتے۔ قرآن کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر کبھی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو معاً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر ہرگز اصرار نہیں کرتے۔ اس طرح آپ نے دیکھا انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ایک اچھے بندے کی خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، ضد نہیں باندھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ جھک کر، معافی مانگ کر، رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو دیکھا انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ سرزد ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر گناہ کیا کرتا ہے، اور جب انسان اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا ہے تو اللہ کی رحمت و بخشش سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہو، اسے خدا کی توفیق سمجھیے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھیے۔ خدا اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی سانس نہیں اکھڑ جاتی۔ البتہ سانس اکھڑنے کے بعد جب انسان دوسرے عالم میں جھانکنے لگتا ہے تو توبہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ترمذی میں نقل کیا گیا ہے، خدا اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے مگر سانس اکھڑنے سے پہلے۔ مسلم شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، لوگوں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ مجھے دیکھو، میں دن میں 100 بار خدا سے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے، نبی صاحب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟
ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کو تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ سے میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، میرا یہ پکا ارادہ ہے، پختہ عہد ہے۔ یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ توبہ کیجیے اور دل و دماغ میں دوبارہ گناہ کرنے کا ذرہ برابر بھی ارادہ نہ رکھیے۔ ایسی توبہ کے 3 یا 4 اجزاء ہیں۔ اگر گناہ کا تعلق خدا کے حق سے ہے تو توبہ کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنے گناہوں کے احساس سے شرمسار ہو۔ نمبر 2، آئندہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ رکھے۔ نمبر 3، اور اپنی زندگی سنوارنے اور سدھارنے میں پوری طرح لگ جائے، اور اگر اس نے کسی بندے کی حق تلفی کی ہو تو توبہ کا جز یہ ہے بندے کا حق ادا کر دے یا اسے معاف کرا لے۔ خدا سے توبہ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو خطا کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ کچھ خبر نہیں کہ اگلا لمحہ زندگی کا لمحہ ہے یا موت کا۔ جو گنہگار توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھار لے اس کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رسالت کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو بدکاری کے نتیجہ میں حاملہ ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زناکاری کی سزا کی مستحق ہوں، مجھ پر شرعی حد قائم فرمائیے اور مجھے سزا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی یعنی گارجین کو بلایا اور اسے کہا، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ ولادت کے بعد جب وہ عورت آئی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ باندھ دو تاکہ سنسار ہوتے وقت کھل نہ جائے اور بے پردگی نہ ہو۔ پھر اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور وہ سنسار کر دی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو بدکاری کر چکی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے توبہ کر لی اور ایسی توبہ کر لی کہ اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تم نے اس سے افضل کسی کو دیکھا ہے جس نے اپنی جان خدا کے حضور پیش کر دی؟ تو اس طرح توبہ کرنے میں دیری مت کیجیے، توبہ جتنی جلد ممکن ہو کر لیجیے۔ توبہ کرنے سے انسان جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے ویڈیو میں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے توبہ کی اہمیت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ پسند آنے سے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔